40 سے زیادہ کتب کے حوالے موجود ہیں جس میں مختلف روایات ہیں اور مختلف علماء کے اقوال ہیں جس سے ثابت ہو کتاب میں نہیں ملتا، یہ صرف شیعہ کی طرح منسوب کر رہے ہو، تو آپ ایسا کرو کہ پہلے DNA ٹیسٹ کراؤ، جا کے اپنا ٹیسٹ جب کراؤ گے نا تو اس کے بعد آ کے رپورٹ جو ملے نا وہ چیک کرنا، اگر رپورٹ صحیح ہو تو پھر آپ ہمیں بتانا اپنا ایڈریس، ہم آپ کو کتاب بھیج دیں گے، حوالے بھی بھیج دیں گے۔ تو اگر نہیں رپورٹ صحیح تو پھر آپ کی قسمت ہی خراب ہے بھائی، پھر رپورٹ لے، پھر یہ حوالے لینے کی پھر جو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کام ہے بھائی حلوے کھاتے رہو اور بیٹھے رہو۔ تحقیق نہیں آتی تو آپ چینل پہ کس لیے آئے ہیں؟ اور چینل پہ بیٹھ کے پھر بک بک شروع کر دیے مولا علیہ السلام کے خلاف۔ میں چاند آپ ایسا کرو کہ پہلے اپنی کتب پڑھو، پھر اس کے بعد شیعہ پہ الزام لگانا اور مولا علیہ السلام کی شان کام کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی الہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے، دعا گو کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوب ناظرین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں، کبھی غالیوں کو اور کبھی ناسبیوں کو۔ تو آج جس جہل کی جہالت ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے۔ حقیقت میں تو وہ اہل سنت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے بزرگ علماء کے اقوال اور بزرگ علماء کے نظریات کو بھی جھٹلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ پہلے یہ کلم ملاحظہ فرمائیں، مزید بات کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت ہوتی ہے اپنی والدہ کے گھر۔ ہمارے بھائیوں نے بیت اللہ شریف کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ بیت اللہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا گھر ہے کہ جب انسان کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر اسلام کو دیکھا جائے تو نجاست والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے ایک ہستی بیت اللہ میں اس کی ولادت ہوئی ہے بالاتفاق، ان کا نام ہے حکیم بن حزام۔ اب بیت اللہ میں جس وقت وہاں پر بت پڑے تھے 360 بت، وہاں پر پیدا ہونا کیا سعادت ہے؟ علی رضی اللہ عنہ علم کا دروازہ ہے۔ یہ روایت بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی۔ ناظرین محترم، آپ نے کلم ملاحظہ فرمایا کہ معصوف کس طرح یہ مغالطہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ خانہ کعبہ میں تو اس وقت بت رکھے ہوئے تھے، تو بتوں والی جگہوں پہ پیدا ہونا کون سی فضیلت ہے؟ کہ اس چیز کا پورے عالم اسلام میں سوائے ناسبی کے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ناسبی بھی وہ انکار کرتا ہے جو کٹر قسم کا ناسبی ہو، جو اس طرح کا ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے منہ پہ مگر اس کو شرم نہیں آ رہی، بھئی اس کو چینل پہ بیٹھا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، تو کس طرح جھوٹ بول رہا ہے؟ اور جھوٹ بولنا تو ان لوگوں نے عبادت سمجھ رکھا ہے۔ حقیقت ہے کہ اگر آپ ان کی کتب پڑھیں جو انہوں نے اہل تشیع کے خلاف لکھی ہیں اور ان کی تقریریں سنیں تو جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، آدھی روایت پیش کرنی، روایت کا ترجمہ غلط کرنا اور جھوٹ بولنا، بنا کے باتیں خود سے بنا کے منسوب کر دینا تشیع کی طرف، یہ ان کا رویہ رہا ابتدا سے آخر تک، یہ ابھی تک یہ حالت ان کی چل رہی ہے۔ ان کے بزرگوں نے ایسا کام کیا، ابھی تک یہ بھی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین، سب سے پہلے تو میں اینکر صاحب سے کہوں گا، یہ ان کا صحیح نام مجھے نہیں پتا کہ آصف علی ہے یا علی آصف ہے، تو اس سے میں گزارش کروں گا بھائی صاحب، اگر آپ کو علمی مباحثے کا شوق ہے تو آپ شیعہ علماء کو بلایا کریں اور سامنے بھی اہل سنت کے علماء کو بلایا کریں، ناسبیوں کو نہ بلایا کریں۔ اور ہماری طرف سے تم نے وہ نقوی کو بلایا جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ جہل ہے، اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، وہ شیعہ کے مسلمات کے خلاف اس کے عقائد و نظریات ہیں اور شیعہ علماء کو وہ گالیاں دیتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، وہ جہل ہے۔ آپ نے اس کو بلوا لیا، بٹھا کے نیچے لکھ دیا شیعہ سکالر۔ عجیب ہے یار، آپ اگر اپنا چینل کے کوئی آپ کا ہے، آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کس لیے آپ بلاتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا حقیقت کا، تو اگر آپ نے بلانا ہے تو شیعہ کو بلاؤ، یہ چورن بیچنے والے لوگوں کو مت بلاؤ۔ چورن بیچنے والے اپنے چینلوں پہ بیٹھ کر بیچ رہے ہیں، تو تم نے ضرور اپنے چینل پہ بلا کے ان کو چورن لینا ہے ان سے اور بچوانا ہے۔ تو پہلے تو میں اینکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ شیعہ علماء کو بلاؤ، یا اس بندے کو بلاؤ، اس شیعہ طالب علم کو بلاؤ، اس بندے کو بلاؤ جس کی شیعہ علماء تائید کرتے ہیں، اس کی کوئی شیعہ عالم تائید نہیں کرتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب جو ہے ناسبیت کا شکار ہے اور بغض آل محمد اس میں کوٹ کے بھرا ہوا ہے اس کے دل میں۔ اللہ اس کو ہدایت دے اگر ہدایت کے قابل ہے، ورنہ اللہ اس کو نست و نابود فرمائے۔ یہ ایک ایسی حقیقت کا انکار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جس کا کوئی اہل سنت محقق عالم
جس نے تعصب کی اینک نہ پہنی ہوئی ہو وہ انکار نہیں کرتا، تسلیم کرتے ہیں۔ اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے، ہمارے پاس کئی کتب کے حوالے موجود ہیں جس میں اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور ان کا لقب ہے مولود کعبہ، جو اہل سنت کے بچوں کو بھی پتہ ہے، اور مولا السلام خود بھی ناز کرتے تھے اس پہ، اور اہل تشیع کے تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق و اتحاد ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی خانہ کعبہ میں ولادت بسعادت ہوئی۔ اس مولوی کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، تو اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے یہ عوام کے سامنے اور آپ لوگوں کے سامنے، آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ تو میں مولوی صاحب کی معلومات کے لیے، یہ اولاً تو عالم نہیں ہے، عالم ہے تو پھر یہ ناسبی ہے، یا عالم نہیں ہے اپنے آپ کو عالم کلواتا ہے، جہل مرکب ہے اور اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے۔ تو میں اس کی معلومات کے لیے چند ایک کتب کا حوالے دینا چاہتا ہوں، تو آپ بھی نوٹ فرمائیں، ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے باقاعدہ بیچ میں لگا بھی دیں گے۔ پہلی کتاب ہے ان کی عرفان آل محمد۔ عرفان آل محمد میں یہ چیز موجود ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ خوب، دوسری کتاب ہے فضائل اہل بیت۔ فضائل اہل بیت میں بھی موجود ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تیسری کتاب ہے عظمت اہل بیت رسول، اس میں بھی موجود ہے، آپ سکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی کتاب ہے شان علی بر زبان نبی، یہ شیعہ کی کتاب نہیں، یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ مناقب اہل بیت، ایک اہل تشیع کی کتاب ہے اور ایک اہل سنت کی طرف سے لکھی گئی ہے، تو یہ علامہ عزیز الحق کوثری کی کتاب ہے، تو انہوں نے بھی مناقب اہل بیت میں اس چیز کو مانا ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، تذکرۃ الخواص، یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ازالۃ الخفاء، یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ معراج النبوت، یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی باقاعدہ عالم دین نے مانا ہے اور لکھا ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی کتاب ہے مناقب بوئے تراب، مناقب بوئے تراب، اس میں بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ آل رسول، یہ بھی ایک کتاب ہے اہل سنت کی، اس میں بھی تسلیم کیا ہے۔ فضائل علی مرتضیٰ علیہ السلام، اس میں بھی اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں سفینۃ الاولیاء، اس میں بھی اہل سنت کے عالم دین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ خصائص اہل بیت، یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے تسلیم کیا اور مولا کی ولادت بسعادت لکھی ہے۔ مشکل کشا، یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا گیا۔ اس کے علاوہ بہرہ امام، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، ایک شیعہ کی بھی ہے ایک اہل سنت کی ہے، ان دونوں میں لکھا ہوا ہے۔ خوب، اس کے علاوہ سیرت پنجتن پاک، خصائص پنجتن پاک، یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا گیا کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، فتوح المطالب، یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ فضائل امیر المومنین، یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، محمد علی حیدر کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا گیا کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام۔ عینۃ الامامت، آئینہ امامت، آئینہ امامت میں بھی اہل سنت نے تسلیم کیا ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ اسلام، یہ بھی اہل سنت کی ہے، ویسے تاریخ اسلام مختلف اہل تشیع کی بھی ہے، اہل سنت کی بھی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے تسلیم کیا۔ مولائی شہدائی کی یہ کتاب ہے۔ قاسم ولایت سیدنا علی علیہ السلام، یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی کتاب آخری میں آپ کو بتاؤں، حق و حقیقت اور حقائق، یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی کافی کتابیں ہیں اہل سنت کی کتب میں، یہ چیز موجود ہے، اور یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتا ہے۔ میں نہیں تسلیم کرتا کہ یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتا ہے تو ہم مان لیں، کیونکہ اہل سنت کے بزرگ علماء نے باقاعدہ یہ تسلیم کیا ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور ہمارے پاس 40 سے زیادہ کتب کے حوالے موجود ہیں جس میں مختلف روایات ہیں اور مختلف علماء کے اقوال ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو میں مولوی صاحب سے کہوں گا کہ تم ناسبی ہو تو تم پہلے ایسا کرو کہ اگر تمہیں ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہضم نہیں ہو رہی اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ہضم نہیں ہو رہا، تو یا سمجھ نہیں آ رہا، یا آپ کو کہہ رہے ہو کہ کسی کتاب میں نہیں ملتا، یہ صرف شیعہ کی طرح منسوب کر رہے ہو، تو آپ ایسا کرو کہ پہلے ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، جا کے اپنا ٹیسٹ جب کراؤ گے نا تو اس کے بعد آ کے رپورٹ جو ملے نا وہ چیک کرنا، اگر رپورٹ صحیح ہو
تو پھر آپ ہمیں بتانا اپنا ایڈریس، ہم آپ کو کتب بھیج دیں گے، حوالے بھی بھیج دیں گے۔ تو اگر نہیں رپورٹ صحیح تو پھر آپ کی قسمت ہی خراب ہے بھائی، پھر رپورٹ پھر یہ حوالے لینے کی پھر جو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول خدا نے فرمایا فقط حلالی مانتا ہے، اور ان کی فضائل مناقب کو فقط حلالی ہی برداشت کر سکتا ہے، اور حرامی کے سامنے تو بیان کیے جائیں تو اس کے تو تیور تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو میرا چندہ، نہ تم تشیع میں ہو نہ اہل سنت میں ہو، کیونکہ اہل سنت کے بھی علماء مانتے ہیں، اہل تشیع کے علماء بھی مانتے ہیں، تم کوئی اور نسل سے پیدا ہوئے ہو، شیعہ سے سنی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اہل سنت کو بدنام نہ کرو، آپ پہلے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، اگر وہ صحیح آئے تو ٹھیک، ہم آپ کو حوالے بھیج دیں گے، اگر صحیح نہ آئے تو پھر ماں کو آپ دعا دیتے رہنا کہ ان کی غلطی ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے۔ آپ چینل پہ بیٹھ کے باں شروع کر دی ہے کہ یہ تو صرف بنی بنائی ہے اور وہاں اس طرح کا کوئی نہیں تھا اور اس میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ جاہل انسان، ضروری نہیں ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی چیز نہ بیٹھ رہی ہو تو وہ چیز ممکن بھی نہیں ہوتی۔ تو شیعہ علماء نے اور اہل سنت کے علماء کا اس بات پہ اجماع ہے، 40 سے زیادہ ہمارے پاس حوالے ہیں، مختلف روایات ہیں جس میں ثابت ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ میرا بھائی بات اس طرح ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایک شخص کی ولادت ہوئی، تو اس کی ولادت تو آپ کو کتب میں مل گئی ہے، مگر جب مولا کی باری آتی ہے تو آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کیوں آنکھیں بند ہوئی ہیں؟ آپ کا عقل نہیں ہے؟ عقل پیٹ میں رکھا ہوا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے؟ اور جاہل انسان صرف حلوہ کھانے تک آپ کا یہ کام ہے بھائی، حلوے کھاتے رہو اور بیٹھے رہو، تحقیق نہیں آتی تو آپ چینل پہ کس لیے آئے ہیں؟ اور چینل پہ بیٹھ کے پھر بک بک شروع کر دی ہے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف۔ میرا چاند، آپ ایسا کرو کہ پہلے اپنی کتب پڑھو، پھر اس کے بعد شیعہ پہ الزام لگانا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کم کرنا۔ تمہیں تو اپنی کتب کا ہی نہیں پتا، تم کہتے ہو کہ میں عالم ہوں اور میرے ساتھ مناظرے کر لیے جائیں، اور آگے سے وہ جو نقوی ہے وہ بھی ہماری طرف سے تو ہے نہیں، آپ پھر خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے شیعہ سے مناظر کر رہا ہوں۔ اس طرح نہیں ہوتا میرا چندہ، آپ پہلے اپنی کتابیں پڑھیں، اس میں دیکھیں، اس میں یہ چیز موجود ہے، ہم نے آپ کو دکھا دی ہے۔ ابھی بھی آپ پہ اگر ابھی بھی آپ کو اس بات پہ یقین نہ ہو اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر ماں کو دعا دو بھائی، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، اور کتب لکھنے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو مومن ہی سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس جیسے ناسبی کے خلاف بولا کریں اور صرف خاموش نہ رہا کریں، اور یہ چینل والے سے گزارش کروں گا آصف بھائی سے کہ آپ شیعہ علماء کو بلائیں اور ناسبیوں کی طرف سے لوگوں کو نہ بلائیں، بلکہ اہل سنت کے جو معتدل علماء ہیں ان کو بلائیں، تاکہ ایک اچھی بحث و مباحثہ ہو سکے اور لوگ علمی استفادہ حاصل کر سکیں۔ والسلام، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔